بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملائکہ مہمان بن کر آئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ منقول ہے کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں آ جاتے تھے آپ کھانا نہیں تناول فرماتے تھے۔ ایک دن مہمانوں کا ایک ایسا قافلہ آپ کے گھر پر اتر پڑا کہ ان مہمانوں سے آپ خوفزدہ ہو گئے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تھے جو 10 یا 12 فرشتوں کو ہمراہ لے کر تشریف لائے تھے اور سلام کر کے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ سب فرشتے نہایت ہی خوبصورت انسانوں کی شکل میں تھے۔ اولاً تو یہ حضرات ایسے وقت تشریف لائے جو مہمانوں کے آنے کا وقت نہیں تھا۔ پھر یہ حضرات بغیر اجازت طلب کیے دندناتے ہوئے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حسب عادت ان حضرات کی مہمان نوازی کے لیے ایک فربہ بھنا ہوا بچھڑا لائے تو ان حضرات نے کھانے سے انکار کر دیا۔ ان مہمانوں کی مذکورہ بالا 3 اداؤں کی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خدشہ گزرا کہ شاید لوگ دشمن ہیں، کیونکہ اس زمانے کا یہی رواج تھا کہ دشمن جس گھر میں دشمنی کے لیے جاتا تھا اس گھر میں کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا۔ چنانچہ آپ ان مہمانوں سے کچھ خوف محسوس فرمانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ ہم سے بالکل کوئی خوف نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم 2 کاموں کے لیے آئے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بشارت سنانے آئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک علم والا فرزند عطا فرمائے گا، اور ہمارا دوسرا کام یہ ہے کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرزند کی بشارت سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس بیوی حضرت سارہ چونک پڑی، کیونکہ ان کی عمر 99 برس کی ہو چکی تھی اور وہ کبھی حاملہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ تعجب سے وہ چلاتی ہوئی آئیں اور ہاتھ سے ماتھا ٹھوک کر کہنے لگی کہ کیا مجھ بڑھیا بانجھ کے بھی فرزند ہوگا؟ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، آپ کے رب کا یہی فرمان ہے اور وہ پروردگار بڑی حکمتوں والا بہت علم والا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن شریف نے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اے محبوب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آ کر بولے، سلام کہا، سلام ناشنا لوگ ہیں۔ پھر اپنے گھر گیا تو ایک فربا بچھڑا لے آیا، پھر اسے ان کے پاس رکھا، کہا کیا تم نہیں کھاتے؟ تو اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا۔ وہ بولے ڈریے نہیں، اور اسے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ اس پر اس کی بیوی چلاتی آئی، پھر اپنا ماتھا ٹھونکا اور بولی کیا بڑھیا بانجھ؟ انہوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرما دیا ہے اور وہی حکیم و دانا ہے۔ درس ہدایت۔ معلوم ہوا اس واقعے سے یہ ہدایت کی روشنی ملتی ہے کہ ملائکہ کبھی کبھی آدمی کی صورت میں لوگوں کے پاس آیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حج کے موقع پر حرم کعبہ اور مینا و عرفات و مزدلفہ وغیرہ میں کچھ فرشتوں کی جماعت انسانوں کی شکل و صورت میں مختلف بھیس بنا کر آتی ہے، جو حاجیوں کے امتحان کے لیے خدا کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ اس لیے حجاج کرام کو لازم ہے کہ مکہ مکرمہ اور مینا و عرفات و مزدلفہ اور طواف کعبہ و زیارت مدینہ منورہ کے ہجوم میں ہوشیار رہیں اور ہرگز کسی انسان کی بھی بے ادبی و دل آزاری نہ ہونے دیں، اور تاجروں یا حمالوں یا فقیروں سے جھگڑا تکرار نہ ہونے پائے۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ یہ آدمی ہے یا آدمی کی صورت میں کوئی فرشتہ ہے جو تمہیں دھکا دے کر یا ڈانٹ کر تمہارے حلم و صبر کا امتحان لے رہا ہے؟ یہ وہ نکتہ ہے جس سے عام طور پر لوگ ناواقف ہیں، اس لیے سفر حج میں قدم قدم پر لوگوں سے الجھتے اور جھگڑتے رہتے ہیں اور بعض اوقات دنیا اور آخرت کا شدید نقصان و خسارہ اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا اس نقصان عظیم سے بچنے کی بہترین تدبیر یہی ہے کہ ہر شخص کے بارے میں یہی خطرہ محسوس کرتے رہیں کہ شاید یہ کوئی فرشتہ ہو، تاجر یا سائل یا مزدور کے بھیس میں ہے، اور پھر اس سے سنبھل کر بات چیت کریں اور حتی الامکان اس کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، اور ہرگز کسی تلخ کلامی یا سخت گوئی کی نوبت نہ آنے دیں کہ اسی میں سلامتی ہے۔ واللہ عالم۔ حوالہ عجائب القرآن، صفحہ نمبر 386۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بات اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں، پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ کا میزبان دلشاد رضا رضوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔